الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آخر تک کے تلاوت کریں گے اور اس کو سنیں گے اور اس کی تفسیر پہ ذکر ہوگا۔ اور اب تک کہ ہم نے جو 40 آیتیں پڑھی ہیں، آئندہ آنے والے موضوعات میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ذکر ہے، اور حضرت یعقوب کا ذکر ہے۔ اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ان کے والد کے صاحب سے ہوا تھا، جو کہ ایک بہت اہم ہے، جس کو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ علماء کے اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے، طارح تھے، کیونکہ آزر جو تھے ان کے چچا تھے یا ان کے قبائلی آبا تھے جنہوں نے ان کی گارجینشپ تھی، جو کہ ان کے کیئر ٹیکر تھے، اور وہ اسلام میں نہیں تھے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو جو کئی ایک وجوہات ہیں، جن کی میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کے والد ان کے اہل ایمان ہوتے ہیں، اور وہ توحید پہ، اگر وہ شریعت پہ نہیں ہوتے ہیں تو توحید پہ ضرور قائم ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، خصوصاً حضرت ابراہیم کو منع فرمایا تھا کہ تم آزر کے لیے دعا نہیں کرو گے، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے۔ آبا جو ہے عربوں میں اور اس کلچر میں قبائلی بزرگ کو بھی کہا جاتا ہے اور چچا کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو تاریخ کے حساب سے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد طارح تھے، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، جب حضرت ابراہیم کی عمر کم تھی، اور پھر ان کو پالا انہوں نے آزر نے تھا۔ اور آزر جو تھے وہ بت پرست تھے، بت تراش بھی تھے، وہ ان کو بیچتے تھے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا کہ تم جا کے بت بیچو، تو انہوں نے اس کو رسی سے باندھ کر کے اور رگیڑتے ہوئے روڈوں پہ اور کچڑے میں، کوڑے میں اور غلاظت سے لے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کو لے کر کے واپس آئے، تو انہوں نے پوچھا یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو یہ اپنی حفاظت خود کرتا، اور یہ تو اپنی گندگی کا صف نہیں کر سکتا، اور یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی عبادت اور پوجا کیوں کی جائے؟ پھر اسی طرح سے ان کے قرآن میں جو ہم روزانہ اپنی نماز میں آیت پڑھتے ہیں دعا کے لیے، جو تشہد میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو اور میرے جو آنے والی نسلوں کو، ان کو اور میرے والدین کو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو۔ اگر حضرت والد جو ہوتا ہے وہ جس کے نطفے سے بندہ پیدا ہوتا ہے، آبا کا جو ذکر ہے وہ قبائلی آبا کا، جیسے حضرت اسماعیل کو آبا کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں، کیونکہ حضرت اسحاق کے آبا بڑے بھائی تھے، لیکن حضرت یعقوب کے آبا میں آتے تھے، تو وہ تایا تھے۔ تو اسی طرح سے جب قرآن میں آیا ہے وہ والدین وما ولد، یعنی سورہ بلد میں جب آیا ہے کہ والد اور ان کی اولاد، جس میں حضرت عبداللہ بھی ہیں، حضرت عبد المطلب بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی ہیں، اور ولد میں حضور بھی ہیں، اور حضور کے بیٹے اور دوسری اولادیں بھی ہیں۔ تو اس طرح سے والد اور ولد وہ ہوتے ہیں جن کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے انسان، اور وہ آبا وہ ہوتے ہیں جو قبائلی ہوتے ہیں۔ تو ایک وضاحت تھی جو میں نے سوچا کہ کر دوں، کیونکہ اللہ نے جب حکم فرما دیا کہ کافروں کے لیے دعا نہیں ہوگی، تو حضرت ابراہیم اپنے آبا میں سے کس کے لیے دعا کریں گے؟ تو والدیہ، والد کا مطلب ہوتا ہے جس کا میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس لیے اس پہ اہل سنت والجماعت کا اس پہ وہ ہے اتفاق ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن کی آیت سنتے ہیں آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا
ملا تو میرے ساتھ ہوجیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیے۔ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ تو ان 10 آیات میں جو ہم نے سنی ان میں چند بہت اہم باتیں عقیدے کی آئیں۔ ایک تو یہ کہ کافروں کے لیے دعا کرنے کی جو منائی تھی، حضرت ابراہیم نے اپنے والد جو بابا جن کو کہا گیا کہ آبا کہا گیا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کروں گا، تو انہوں نے دعا کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا کہ تم ان کی جب اصل شکل دکھائی کہ ان کا فطرت سے ان کا کیا ہے تو انہوں نے اس کی توبہ کر لیا۔ اور اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب تک کہ غیر مسلم زندہ ہے آپ ان کے لیے ہر حق میں ان کے حق میں ہر چیز کی دعا کریں، لیکن ایک بار جب وہ مر جائیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ مغفرت کی دعا صرف مسلمان اور مومنین کے لیے ہے۔ اور اپنے آبا و اجداد جن کے زندہ جو اسلام پہ تھے اور اسلام پہ جنہوں نے اپنی موت پائی، توبہ اور استغفار ان کے حق میں اور ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ورنہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کا اجر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو 2 بیٹے دیے، اسحاق و یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے ہر قوم میں لوگوں کو انبیاء اور رسول بھیجے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولادوں میں یعنی حضرت اسحاق جو کہ دوسرے بیٹے تھے، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولادوں میں ہی انبیاء اور رسول آئے جو کہ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل جو لقب حضرت یعقوب نے لیا، حضرت یعقوب کو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اسرا مینز قیدی، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے اسرا جیسے ہوتے ہیں نا کسی کا اسیر، تو اسرا اس طرح سے یعنی غلام۔ اور عیل جو ہے اس ارمائی اور عبرانی زبان میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو عبداللہ جس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا یہ وہ معنی بنتے ہیں۔ ان کا لقب تھا یہ، ان کا اصل نام تو یعقوب تھا۔ تو اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ذکر اور ان کا مقام بلند کیا اور ان میں پیغمبر اور رسول بھیجے گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس میں ایک اور بات اہم یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کوئی بات اللہ کی نہیں مانی یا اپنے انبیاء کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی یا بد اخلاقی کی یا انہوں نے ان کے حکم عزولی کی یا کوئی کفرانہ عمل کیا، اس میں ایک بات کو بڑی واضح طور پہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اس وقت بھی کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، یعنی گناہ گار بنی اسرائیل جو تھے وہ کافر بعد میں ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد انبیاء کہتے ہیں نا، نبیوں کی اولادیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مقام رکھا، ان کو خاص درجہ عطا فرمائے، لیکن انہوں نے جب کفر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے کفر کے عوض۔ تو اس بات کو ہمیں وضاحت میں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ فرماتے کہ
انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا ایک کہہ لیتے ہیں نا جس طرح سے ان کا اسپوکس پرسن یعنی کہ ان کا بیان کرنے والا، کیونکہ وہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ آپ نے بچپن میں زبان پہ انگارہ لیا تھا، ایک وجاہت یہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا یا اللہ میری زبان لکھڑاتی ہے تو میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ پیغمبر یا نبی بنا دیں، تو ان کو نبوت ان کی دعا سے ملی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، پہلے یہ سن لیں۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا جس کے لیے وضاحت کر دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم کی پہلی زوجہ جن کا نام حضرت سارہ تھا، وہ ان کی بہت محبوب بیوی بھی تھیں اور پسند کی شادی بھی تھی اور ان کے ساتھ ساری زندگی بھی رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بہت دیر سے دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 75-80 کی عمر تھی، اس سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور زوجہ بھی ایسی عمر کی تھیں جو کہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، تو ان کے پیدائش جو حضرت اسحاق کی ہوئی ہے وہ بھی ایک معجزاتی پیدائش ہے جو کہ 15 سال بعد ہوئی تھی۔ 15 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے جو کہ ان کی باندھی تھیں، جو نکاح کے بعد ان کے نکاح رشتے میں آ گئیں، اور ان سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا جو کہ بڑے بیٹے تھے، جو ان کی قربانی دی گئی، جن کی سنت پر ہم حج کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں یوم حج میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بڑے درجات دیے ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر آگے آتا رہے گا۔ وہ بڑے بہادر اور بڑے جری تھے، شکار کرنے کے شوقین تھے، اور ان کو اس وقت وہاں پہ لے جا کر وادی بکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جو کہ مکہ شہر آباد نہیں تھا، وادی تھی۔ وادی کے اندر آپ دودھ پیتی یا شیرخواری کی عمر تھی، اور آپ جو تھے ریگستان پہ آپ کی والدہ نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف وہ جو کھال ہوتی ہے مشکیزہ تھی، اس میں پانی جب ختم ہوا تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سلسلہ نہ رہا، تو اس وقت انہوں نے دوڑی، جس کے ساتھ صحیح ہم کرتے ہیں ان کی سنت کے مطابق، اور ہر نبی کو بھی وہ سعی کرنا پڑی کیونکہ وہ ان کی والدہ کی سعی تھی، تو اللہ کے ولیہ تھیں، اور ان کی ولایت جو تھی وہ اس مقام پہ پہنچی کہ ہر نبی کو بھی ان کی سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے جو عمل پسند آ جائے اس کو پھر انسان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کو حکم تھا کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت اہم بات ہے، ہم کو سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگلا ذکر آ رہا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، ان کے بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس لیے ادریس کہا جاتا ہے کہ وہ درزی تھے اور وہ سیتے تھے، اور ہر سینے کے دوران اللہ کا ذکر اتنا کرتے تھے کثرت سے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے لیے خاص فرمایا۔ اس فرشتے سے انہوں نے کہا کہ فرشتے میں جاتا ہوں کہ مجھے موت کا مزہ چکھوں، تو انہوں نے کہا آپ تو ابھی زندہ ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا، کہنے لگے بس چکھنا چاہتا ہوں مزہ، تو ان کو ایک تھوڑی لمحے کے لیے موت ہوئی، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ مجھے جہنم دیکھنی ہے، تو فرشتے نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، جہنم آپ پہ کیوں ہوگی؟ کہنے لگے نہیں مجھے دکھا دو، انہوں نے جہنم بھی دیکھ لی، پھر اس کے بعد خواہش کی کہ مجھے جنت دیکھنی ہے، تو انہوں نے کہا جنت میں ابھی وقت نہیں ہوا، فیصلہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں میں بس اللہ کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہیں جنت میں لے جایا گیا، جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے آنے سے منع کر دیا۔ جب انہوں نے جنت میں آنے سے منع کر دیا تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول نبی آپ ایسا کیسے فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو تم نے کہا تھا کہ موت کا اللہ نے حکم فرمایا ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں نے موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک کو قبر سے جہنم سے گزرنا پڑے گا، تو میں گزر چکا ہوں۔ پھر فرمایا یہ اگلی آیت میں آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو جنت میں ایک بار داخل ہوگا وہ نکالا نہیں جائے گا، تو میں جنت میں آ گئی ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت ملک الموت تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں عجیب حسن اتفاق ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کی میں روح جو ہے وہ اس آسمان پہ اس جگہ نکالوں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آئیں گے کیسے یہاں، تو آپ یہاں پر پہنچے تو ان کی روح وہاں پہ قبض کر لی گئی۔ اب وہ چوتھے آسمان پہ ان کا مقام ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ اللہ کے معاملات ہیں، بندے کو اپنی موت اور اپنا رزق وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کو یہ چیزیں ملنی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پہ ہمیں سمعنا و اطعنا کرنا چاہیے، نہ سمعنا و عصینا، کہ اللہ کے ہر حکم میں اور ہر عمل میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے جو ہم انسان نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر سنیے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ ورفعناه مكانا عليا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ پروگرام ہمارا بیان ختم ہو تو اس کے بعد ایک بار سجدہ ضرور کرنا ہے۔ جس نے بھی اس کو سنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اب ذکر کیا، دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، ان میں نبیین ہیں جو کہ ذریات ہیں آدم علیہ السلام کی، اور پھر جو لوگ کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب عذاب دیا تو ساری دنیا کو ختم کر دیا سوائے ان کے جو نبی کے ساتھ تھے اور جو اقلیت میں تھے۔ تو کم ہونا ضروری نہیں ہے اور اکثریت کا ہونا، حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو ایک طرح سے ڈیموکریسی جب اجازت دے تو تمام اللہ کے احکام توڑ دیے جائیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے احکام افضل اور فضیلت رکھتے ہیں، نبی کا حکم ہر چیز پہ فوقیت رکھتا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ذکر ہو رہا ہے کہ یعقوب کی، ابراہیم کی اور یعقوب کی اولاد ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، اور انہیں ہماری آیتیں جب پڑھ کے سنائی جاتی تھیں تو وہ راتوں کو کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور سجدے میں گر پڑتے۔ تو اس آیت پہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سب کو ایک بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ اب دیکھیے انبیاء کی اولاد اور اولیاء اللہ کی اولاد، لیکن جب نفس کی خواہش میں لوگ پڑ گئے، یہ مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ خواہش نفسانی کے پیچھے لگ گئے تو پھر ان کو گمراہی اور اس کی سزا ملنے والی ہے۔ اس بات کا احتیاط اور احتمال کیا جائے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا انسان کے لیے کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ پچھلوں کی مثال یہی ہے کہ تم ایسے نہ بن جاؤ۔ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس بات کو بھی سمجھ لیں اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ویپن جو ہے اپنے آپ کو بچانے کا یہ ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو مسلمان انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جائے تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنے عمل پہ توبہ کر لے۔ ایسا نہ ہو جیسے ابلیس نے کیا کہ جناب خطا کری اور اس کے بعد اس پہ ضد کرنے لگا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس قسم کی سوچ شیطانی سوچ ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی امید رکھنی، دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہوئے ہر گناہ پہ توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسے حضور نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہمارے پاس زبردست اللہ تعالیٰ نے ایک ویپن دیا ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کو، اور فرمایا کہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ جیسے تم کو توبہ کرنا چاہیے۔
وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بہشت جاودانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. اب یہ دیکھیے، جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کا تقوی بڑھاتے ہیں، اور پھر جنت میں ان کا جہاں پہ اجر ہوگا، جو ثواب ہوگا، ان کو جنت دی جائے گی جو بہشت جاودانی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنت کا لفظ جو ہے نا وہ جن سے آیا، اور جن کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جو دیکھی نہ جا سکے، اس لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے. اسی لفظ سے جنت بھی نکلی ہے. جہنم بھی وہی جہنم جو ہم نے دیکھی نہیں، وہ جن کا لفظ جو ہے نا، جن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دیکھی نہ جا سکے اس دنیا میں اور اس عام حالت میں. تو اس واسطے اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن ان کا وعدہ ہے کہ وہ جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. اس آیت کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بار جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمارے پاس زیادہ آیا کریں، ہمیں پسند ہے آپ کی صحبت، آپ کا آنا جانا، تو آپ اکثر وقت گزاریں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے حکم کے سوا نازل نہیں ہو سکتے، ہم تو اسی اللہ کے حکم جب ہوتا ہے تب آتے ہیں، اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمیں اتنا کرنا ہوتا ہے. یعنی کائنات کی کوئی چیز اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر نہیں ہوتی. ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس کی حکمت اللہ جانتے ہیں. ہمارے لیے وہ بھلائی اور برائی دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس کا راز اور اس کی حقیقت جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور ہر برائی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھائی رکھی ہے، اور ہر اچھائی میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان اور آزمائش رکھی ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو. اس بات کو سمجھ لیں، یہ کلام ہو رہا ہے قریش سے. حضور علیہ السلام اس وقت کلام فرما رہے ہیں، لیکن یہ قیامت تک آنے والے کافروں کے لیے جو منکر نبوت ہے، رسالت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اور اسلام کے منکر ہیں، ان کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ تم جو بھی سمجھ لو، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آتی ہے، اور وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے. انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک کافر آیا اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد جب انسان ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ تم کو پہلے بھی بنایا تھا، اور جس طرح ہم درختوں کی مثال دیے، پودوں کی مثال دیے کہ بار بار وہ اگتے ہیں اور ان کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی دوبارہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے، بارش ہوتی ہے مٹی میں زندگی آ جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مردوں کو اور ہڈیوں کو دوبارہ جلائیں گے. کافروں کا عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، ورنہ ہم مردوں کو سلام نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے عقیدے کی. ہم مردوں کو سلام کرتے ہیں، زندہ سوتے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ مردے زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، ان کو نور بھی ملتا ہے، اور ان کی قبر میں ان کو عذاب بھی ملتا ہے. جو گناہ گار ہیں، جو نیک ہیں، ان کو جنت کی ہوا دکھتی ہے، ان کی کھڑکیاں ملتی ہیں. اور جب انہیں سلام کرتے ہیں تو ایک ہلکا سا سلام قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا جائے تو سارے قبر والوں کو ملتا ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کبھی کسی اہل قبر کے پاس جاؤ تو ان کو جا کر کے سلام کر دو، اور وہاں پر ان کے لیے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے
سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ 2 صورتیں پڑھ کے 2 رکعت نفل کی، ان کے لیے بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک ایسا مکان بنائے گا کہ جس کو سب دیکھ کر بولیں گے کہ کیا خوبصورت گھر ہے اس کا جنت میں۔ تو یہ اس بات کو خیال رکھا جائے کہ ہمیں اہل القبور کو زندہ سمجھتے ہوئے ان کو سلام بھی بھیجنا چاہیے، ان کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، ان کے نام کا صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ان کا نام کا صدقے سے مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا صدقہ، لیکن ان کو ثواب پہنچے۔ نام سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے جو مسلمان ہیں ان کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کافروں کو اور تمام انسانوں کو جمع کریں گے حشر کے دن۔ ان کی ایک کیفیت بتائی ہے کہ جب وہ سب آ جائیں گے، شیطان اور کافر، ان کو گھٹنوں کے بل ان کو پریزنٹ کیا جائے گا جہنم میں، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے۔ تصور کی ایک امیج دی ہے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کھڑے نہیں کیے جا سکتے ہوں گے، ان کو سزا کے طور پر ان کو گھٹنوں کے بل کھڑا کیا جائے گا۔ ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ یہ قیامت کا منظر پھر بیان کیا جا رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے میدان حشر ہوگا، میدان حشر پہ ایک پل ہوگا، اس پل کے اس طرف جنت ہوگی اور اس کے پل کے نیچے جہنم ہوگی، اور بیان کیا جاتا ہے، حدیث سے وضاحت ہے کہ پل صراط تاریک ہوگا، وہاں پہ روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو پل ہے وہ نیک لوگوں کے لیے تو کھل جائے گا اور اتنا وسیع ہوگا اور ایک دم وہ بجلی کی طرح اس پہ سے گزر جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام اپنے پر پھیلا دیں گے مومنوں کے لیے، تو ان کے لیے وہ آسان ہوگا۔ جتنا انسان کا گناہوں کا بوجھ ہوگا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا، وہ اپنے جسم کو کھینچے گا، جس کے کم ہوں گے گناہ وہ ہلکا ہلکا کھینچے گا، کچھ لوگ تیزی سے کھینچے جائیں گے، اور جب انسان اتنے گناہ گار ہوگا تو اس سے چلا نہیں جائے گا، اور وہ بالکل تلوار کی طرح تیز اور بال سے باریک ہوگا جو جسم کو اس کے کاٹ دے گا اور اس کا جسم جہنم میں نیچے گر جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہر شخص جنت میں جانے سے پہلے جہنم پہ سے گزرے گا، جو پل صراط جس کو کہا جاتا ہے، جس پہ سے ہر انسان گزرے گا۔ حضور نے فرمایا یہ 3 جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور بندے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ پردہ کر کے اس کا حساب کریں گے، اور جب دوسری جگہ وہ ہوگی کہ جہاں پر وہ پل صراط سے گزرا ہوگا۔ یہ 2 مقام ایسے ہیں کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا بندے میں اور اس کے کوئی درمیان میں نہیں ہوگا، اور اس وقت جبریل علیہ السلام مومنین کے لیے آئیں گے، کیونکہ ان کو حکم ہوگا، ان کو اجازت ہوگی تو امت کو اس سے گزار دیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں کہ ہر نبی اور رسول اور انسان کو جہنم پہ سے گزرنا ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ پہ سے گزرنے سے مطلب وہ پیش کیے ضرور جائیں گے تاکہ ان کو دکھے جہنم کی ہولناکیاں۔ ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
بات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کسی کا مالدار ہونا، خوبصورت ہونا، جسم کا ہونا، رنگت کا ہونا، نقش نگار ہونا اور عزت اور حشمت ہونا، یہ تمام چیزیں عارضی ہیں۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرائٹیریا تو تقویٰ ہے کہ جو انسان اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہ اس دن کامیاب ہوگا۔ یہاں پہ جو غریب ہے وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان کی غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی غربت میں ہوں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، کا عذاب اور کا قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مقام کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اس آیت میں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت کچھ عطا کرے گا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تاکہ قیامت میں ان کو موقع ہو کہ تاکہ قیامت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے یا تو وہ ہدایت لے لیں یا اپنے کفر میں اتنے بڑھ جائیں کہ وہ خود اپنے عمل کے گواہ ہو جائیں، اور جو دنیا میں اچھی چیزیں رکھتا ہے، جو اچھے حالات رکھتا ہے، وہ قطعی اس بات کا احتمال نہ کرے کہ یہ جو میں نے کمایا ہے، حلال یا حرام جو بھی کمایا، یہ میرے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ کام وہ آئے گا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو دوسروں پہ استعمال کر لیا، جو اپنے لیے استعمال کیا، اس کا حساب لیا جائے گا، کمایا کیسے اور اس کو گنوایا کیسے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب دکھ جائے گا کہ اس کا، اور اس مثال کو قریش کو بتایا جا رہا ہے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں ہے، مسلمانوں پہ شدید تنگیاں اور پریشانیاں ہیں کہ مسلمان غریب بھی ہیں، اور یہ ان کو طنز کرتے تھے کہ دیکھو ہم عزت دار ہیں اور پیسے والے ہیں۔ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں طاقتور ملک اور دولت مند ملک یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ حقیر ہے، نعوذ باللہ، لیکن مسلمانوں میں بھی دولت مند ہیں جو کم لوگوں کو اور کم حیثیت والوں کو حقارت اور بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے عذاب سے اور اس آزمائش سے ڈرے کہ روز محشر اس کو حساب دینا ہوگا اس کا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے سرے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہدایت والوں کو جب اللہ کا، جیسے یہ ہم کر رہے ہیں، یہ اس کو سن رہے ہیں لوگ، آپ دیکھیں گے یہاں پر لوگ کم ہیں، لیکن اس تفسیر کو 500 لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی ہمارا درس ہوتا ہے 500 سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اتنے ہی تھوڑے عرصے میں آ گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم 33 صورتیں پڑھ چکے ہیں، یہ 43ویں صورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دین کے کام کو، آپ کو اس کا اجر دے گا کہ آپ نے اس میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا جنہوں نے اس کو شروع کیا۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو ان کی اللہ کا ذکر سننے سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کو اس کا خیر اور اجر کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ربوبیت کے حساب سے اس کا اجر عطا فرمائے ہمیں، نہ کہ ہماری اس کوشش میں، کیونکہ ہمارے کبھی کبھار دل بھی تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، دیکھتا ہے، اہلیاز ہوتا ہے۔ مجھے اکثر سلیم بھائی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لوگ زیادہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ جس کو بھیجنا چاہے گا بھیجے گا۔ نبی تو ایسے ہیں قیامت کے روز کھڑے ہوں گے کہ ان کی جماعت میں کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلے کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے۔ تو اس بات کو آپ لوگ قطعی نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر ہم وہ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ جب تک چلے گا تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو اپنے کام کے لیے، جس کام کو وہ چاہتا ہے کروا دیتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں سرنو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ اطلع، یہ آیت اس کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، شاید عاص بن وائل تھا یا ولید بن مغیرہ، اور صحابی جو تھے
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس کے لیے کچھ انہوں نے کام کیا تھا اور اس سے پیسہ قرض تھا، تو جب بھی اسے پیسہ مانگنے جاتے تھے تو وہ انکار کرتا تھا اور ٹالتا رہتا تھا کہ تجھے دے دوں گا. پھر اس نے کہا کہ ہاں تمہارا تو یہ عقیدہ ہے نا، کہ یہ آیت جب پڑھی سنائی اس کو تو وہ کہنے لگا تمہارا تو عقیدہ ہے کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے دوبارہ. تو آپ نے کہا ہاں اٹھائے جائیں گے. تو کہنے لگا وہاں بھی مجھے مال اور دولت ملے گی تو میں تجھے تیرا قرضہ وہاں دوں گا. آپ دیکھیے مذاق اڑا رہے تھے دین کا کہ قیامت میں لے لینا. جیسے ہمارے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حساب کتاب ہم آخرت میں دے دیں گے اس معاملے کا. تو ہمیں بڑی احتیاط کرنا چاہیے. یہ کافروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احتیاط اور بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے معاملے میں مذاق اور فرشتوں اور جنت اور جہنم کے بارے میں ایسا تمسخر نہ کیا کریں، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں. اب دیکھیے اس کو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ہمارے ہاتھ پیر، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے جسم کا ہر اعضاء گواہ ہے ہر اس عمل کا جو ہم کر رہے ہیں. حساب ہوگا روز محشر، یہ گواہی دیں گے ہمارے ہاتھ اور پیر. ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ہمارے اندر، دل کے اندر اور جسم کے باہر اندھیرا جسم کے اندر. آپ دیکھیے کہ دل کے اندر جو کام چل رہا ہے، خون چل رہا ہے، روانی چل رہی ہے، جسم کے ایک ایک اعضاء کام کر رہے ہیں، اندر کوئی روشنی نہیں ہے سوائے ایمان کی اور نور کی روشنی. تو اس کو ہر چیز ریکارڈ کری جا رہی ہے اور روز محشر یہ گواہ ہو کر کے بندے کے خلاف گواہی دیں گے. ہمیں اس بات کا بہت زیادہ احتیاط اور اہتمام رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمارے ان اعضاؤں کو ہمارا گواہ بنائے گا تو ہمارے خیر کے وارثوں اور خیر کے گواہ بنائے جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہیں اس کائنات کے وارث، کوئی نہیں ہے. سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، جو کہ ہم نے آئندہ آگے پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں احتیاط عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پہ قائم دائم فرمائے. آمین. اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہو. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے. آپ ایک چیز دیکھی ہوگی، آپ نے ابھی آج کل واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہی ہے کہ ہندوؤں نے ایک نئی مورتی بنا لی ہے کووڈ کو ختم کرنے کے لیے. اب اس کی پوجا کی جا رہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے احوا سے اس قسم کی چیزیں بنا لیتے ہیں، پھر ان کو اپنے تصور میں، اپنے وہم و گمان میں، اپنے ذہن میں قابل عبادت اور قابل پرستش سمجھتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسے کماتے ہیں. ان کا سارا مقصد ہوتا ہے کمائی کرنا، لوگوں کے پیسے لینا اور پھر اس سے اپنے برے عملوں کو بڑھانا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کی ہدایت عطا فرمائے. ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں. اس آیت سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ سے جب کافر کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں. آپ بولتے ہیں یار یہ کافر ہو گیا، اس کی باتوں میں کوئی عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے اور یہ بس ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو ان پہ شیطان چھوڑا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات پچھلی آیت میں ہم نے سنی کہ لوگ کافروں سے یا گناہ گاروں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جناب ان کی عزت اور ان کے وقار میں اور ان کی مدد میں فرق آئے گا. آج ہم نے دیکھا 20 سال بعد امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، کچھ نہیں حاصل ہوا سوائے اس کے خون ریزی اور لوگوں کو برباد اور مال کا ضیاع ہوا. اسی طرح سے ہمیشہ سے جب ظالم ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کافر کلمہ پڑھنے والا ہو یا کفر کرنے والا ہو، ظلم اور گناہ جو ہے وہ انفرادی عمل میں آتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب فرماتے ہیں. تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف سے ہانک لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن
लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने अल्लाह से इकरार लिया हो। देखिए, ये इकरार वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह समेना व अताना का इकरार है। दो ग्रोह होंगे, एक काफिर होंगे और एक जन्नती होंगे। अल्लाह ताला जिनको जन्नत में ले जाना होगा उनको जन्नत में ले जाएंगे, जिनको जहन्नम में डालना होगा जहन्नम में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने उस अहद का पूरा नहीं किया। यौम अलस में अहद हुआ, ज़िंदगी में एक अहद हुआ और उस पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसाईयत का रद्द फरमा रहे हैं। अगली आयत में ज़िक्र आएगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि अल्लाह ने बेटा ले लिया है, बना लिया है। वो इतना बड़ा कुफ्र और इतना बड़ा गुनाह का कौल है कि इसको सुन करके नाउज़ुबिल्लाह कायनात पूरी लरज़ जाती है कि अल्लाह ताला का बेटा है या बेटी है या बीवी है या शौहर है या कोई रिश्तेदार है। अल्लाह ताला तन्हा है, अल्लाह समद है, अल्लाह अहद है। इस बात को समझने की बहुत अहम ज़रूरत है। अगर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बात करना। और इसी पे ईसाईयत का बहुत शदीद रद्द हुआ है और ये तौहीद की एक बहुत अहम आयत है। और कहते हैं अल्लाह बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात ज़बान पर लाते हो। करीब है कि इस तरह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि उन्होंने अल्लाह के लिए बेटा तजवीज़ किया। अल्लाह को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। तमाम शख्स जो आसमान और जमीन में है सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे। उसने इन सबको अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है। ये आयत आखिरी जब ये हमने सुनी कि लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, हर एक कायनात कितनी बड़ी कायनात है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है एक एक चीज़ की हमने गिनती कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म और गिनती का मुकाम देखिए कि हम तो कुछ चीज़ों को 100 और हज़ार और सैकड़ा और हज़ार और करोड़ और अरब और खरब और उससे आगे हमारे पास गिनती नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात में बेहिसाब चीज़ें बनाई हैं। अगर हम सिर्फ इंसान के जिस्म के बाल ही ले लें तो हम इंसान के बाल नहीं गिन सकते, इतने बाल होते हैं इंसान के। इंसान के सेलों का एस्टिमेट किया गया है कि 5 बिलियन सेल होते हैं हमारे जिस्म में। कायनात कितनी वसी है और उसके अंदर फिर पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर क्या कुछ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक चीज़ का हिसाब करके रखा है और फिर ये क़यामत के दिन एक एक इनफिरादी तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा। ये तौहीद और रिसालत की बात है। और सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए अल्लाह उनकी मोहब्बत मखलूक़ात के दिल में पैदा कर देगा। ये आयत इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा खुशी की बाइस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने ईमान लाए और नेकी के अमल किए तो अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला रहमान कायनात की हर चीज़ के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। जिसका ज़िक्र है कि जब बंदा फ़र्ज़ अदा करता है इतना अदा करता जाता है, वो अल्लाह से मोहब्बत चाहता है, अल्लाह का क़ुर्ब चाहता है। फिर वो नवाफिल अदा करता है, जब नवाफिल का अमल इतना बढ़ जाता है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मोहब्बत करने लगता है। फिर उसके अल्लाह ताला उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखता है, कान बनता है जिससे सुनता है, ज़ुबान बनता है जिससे कहता है, हाथ बनता है जिनसे नेकियों के और खैर के सारी कायनात के अमल करता है, और कदम बन जाता है जिससे वो चलता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तमसील बयान फरमा रहे हैं और ये वो है जिसको अल्लाह का वली कहा जाता है। फिर इसी सिलसिले में चंद हदीस हैं। एक हदीस में हज़रत फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से, जो कि एक दुबला पतला माड़ा सा बंदा जैसे कहा जाता है, जो कि गरीब है, तन्हा है, कोई उसका देखने वाला, कोई लगता है कि ये किसी मकाम का नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उससे मोहब्बत फरमाने लगते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि जिब्रील, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत शुरू कर दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि सरदार हैं सारे मलाइका के, वो इस अल्लाह ताला के हुक्म से उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो
آسمان کے جتنے بھی کائنات میں فرشتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ بھی آسمان کی دنیا کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر زمین کی مخلوق کو حکم کرتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ محبت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں نیک بندوں کے لیے اپنی ہونٹوں سے دعا کرتی ہیں، کائنات کی ہر چیز، ہر چیز جو زمین کے ذرات جو ہیں وہ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے پھر جب وہ حکم کرتے ہیں تو پھر زمین ان کے تابع ہوتی ہے، ہوا ان کی تابع ہوتی ہے، بادل ان کے تابع ہو جاتے ہیں، مخلوق ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں، جب بندے کو جو کرنا چاہتے ہیں ہم فرما دیتے ہیں۔ اور اس آیت کو اتنی خوشی کی آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے بن جاؤ، میں کائنات کو تمہاری سبجیکٹ کر دوں گا، تمہارے حکم کے اندر زیر اثر کر دوں گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ اب ان دو آیتوں کو ہم اگر سمجھ سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور سے کہ یہ جو قریش تم سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، جو بدتمیزی اور بےہودگی اور بے ادبی پہ مصر ہیں، تو آپ ان سے اجتناب فرمائیے، آپ ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو، اور ان سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے۔ قریش کو بہت بڑے مضبوط تو لوگ نہیں تھے، ضدی تھے، جس طرح سے ان سے پہلے فرعون اور شداد اور نمرود اور ان کی تمام کی حکومتیں اور ان کے احکام تھے، جیسے قوم عاد تھی، سمود تھی، ان سے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ جن کی فوجیں بھی تھیں، جن کے پاس طاقتیں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کو ہم نے مٹی کر دیا اور ہلاک کر دیے گئے، اس طرح یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ان میں سے کسی کو دیکھتے ہوئے یا کہیں ان کی بھنک سنتے، تم سنتے بھی نہیں ان کا ذکر، کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے ان کی کہ کچھ قوم تھی۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے معاملات جو ہیں بڑے عارضی ہیں، آج امیر ہے، کل مرا، قبر میں گیا تو مٹی اسی کی وہی ہوتی ہے جیسی دوسروں کی ہوتی ہے، قبر ویسی ہوتی ہے، کسی کی قبر کوئی بڑی محلاتی قبر نہیں ہوتی۔ اور اس قبر میں جب ہم نے دیکھا کہ فرعون اور نمرود نے اور انہوں نے جب اپنے سونے کے برتن اور تمام چیزیں رکھیں تو ان کو کون لے گیا؟ ان کو قبر چور اٹھا کر کے لے گئے، وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کا ایمان اور عقیدہ فرمائے اور ہمارے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا آنا اور سننا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس سے سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے، کوئی کریکشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول منظور فرمائے۔ آپ کا سوال ہو تو پلیز سوال پیش کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ کوئی کمنٹ، کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک، جزاک اللہ آپ لوگوں کا شامل ہونے کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔